بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو تعلیم-دوست.com. اب ہم بک 2 کا چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے فنکشنز اینڈ لمٹس. اب غور کریں، اس میں 2 پارٹس ہیں جو ہم نے اس چیپٹر میں اسٹڈی کرنے ہیں. ایک ہم فنکشن سے ریلیٹڈ پڑھیں گے، فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے بعد سیکنڈ اس کا پورشن ہوگا اس چیپٹر کا لمٹس. تو لمٹس پہ ہم دیکھیں گے پھر لمٹس کیا ہوتی ہیں اور لمٹس کے کچھ تھیورمز ہوں گے، ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. تو یہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے. اب سب سے پہلے ہم جو اس کا پارٹ فنکشنز کا تھا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. انٹروڈکشن ہے، فنکشنز آر یوزڈ ٹو ایکسپلین دا ریلیشن شپ بٹوین ویریبل کوانٹیٹیز. ویریبل کوانٹیٹیز مینس ایسی کوانٹیٹیز کہ جن کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو فنکشنز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ویریبل کوانٹیٹیز کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کنسپٹ آف فنکشن، یعنی فنکشن کا کنسپٹ سب سے پہلے کس نے دیا وہ ہم دیکھتے ہیں. دا ٹرم فنکشن واز ریکگنائزڈ بائی آ جرمن میتھمیٹیشین لائبنز ٹو ڈسکرائب دا ڈیپینڈنس آف ون کوانٹٹی آن اندر کوانٹٹی. سب سے پہلے جو فنکشن کی جو ٹرم ہے یہ ایک جرمن میتھمیٹیشین تھا لائبنز، اس نے یہ انٹروڈیوس کی تھی فنکشن کی ٹرم. اور اس کا پرپس کیا تھا کہ اس سے ہم ایک کوانٹٹی جو دوسری کوانٹٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو ڈسکرائب کر سکیں. یہ اس کا بیسک پرپس تھا فنکشن کا. جیسا کہ ہم اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، یہ فنکشن کس طرح سے ایک فنکشن دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو ایک کوانٹٹی دوسری کوانٹٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ کس طرح سے ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے، دا ایریا اے of a square depends on one of its sides x by the formula. اب غور کریں، اس نے یہ بات کی ہے اسکوئر کی، تو اسکوئر ایسا جس کی 4 سائڈز برابر ہوں. لیٹ سپوز ایک سائڈ x ہے تو چاروں سائڈ اس کی x ہوں گی. اب یہ بتا رہا ہے کہ جو ایریا ہے کسی بھی اسکوئر کا وہ برابر کس کے ہوتا ہے، اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں، ایریا از اکول ٹو ایک اس کی لینتھ اور ایک اس کی وڈتھ. تو جب 2 دفعہ لینتھ ملٹیپلائی ہوگی تو وہ ہو جاتا ہے ایکس اسکوئر. تو یہ فارمولا ہے ایریا کا ان ٹرمز آف سائڈس. اب غور کریں ہم اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں. سو وی سے دیٹ ایریا اے از آ فنکشن آف ایکس. غور کریں فارمولا تھا اے از اکول ٹو ایکس اسکوئر، اور ہم اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایریا اے از آ فنکشن آف ایکس، یعنی جو ایریا کی ویلیو ہے وہ ایکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ہم نے پہلے بھی بات کی، فنکشن جو ہے وہ ایک کوانٹٹی جو ڈیپینڈ کرتی ہے دوسری کوانٹٹی پر اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو وہ ہم نے دیکھ لیا اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے. اب اگر ہم فنکشن کی سمپل سی ایک ڈیفینیشن دیکھیں، فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. ا فنکشن از اے رول اور کورسپونڈنس ریلیٹنگ ٹو سیٹس ان سچ اے وے دیٹ ایچ ایلیمنٹ ان دا فرسٹ سیٹ کورسپونڈس ٹو ون اینڈ اونلی ون ایلیمنٹ ان دا سیکنڈ سیٹ. یعنی مثال کے طور پہ فنکشن جو ہے وہ کیا ہے، اس طرح سے ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس دوسرا سیٹ ہے. اس کو ہم اے کہہ لیتے ہیں اور اس کو بی کہہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے جو ایلیمنٹس تھے وہ 1 2 3 ہیں اور اس کے ایلیمنٹس ہیں اے بی سی. فنکشن کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر یہ 1 جو ہے یہ کورسپونڈ کرے اے کے ساتھ، یہ 2 جو ہے وہ کرے بی کے ساتھ، اور 3 کورسپونڈ کرے سی کے ساتھ. اگر ایسا ہو، غور کریں یہ 1 to 1 ہے، یعنی ایک ایلیمنٹ اس کا اور ایک ہی ایلیمنٹ اس کا، تو 1 to 1 کورسپونڈنس آ گئی اس میں. اگر اس طرح کا کیس ہو تو یہ ہوتا ہے فنکشن. فردر کیا آتا ہے، ایک نوٹ آتا ہے، اف ا ویریبل وائی ڈیپینڈس آن ا ویریبل ایکس ان سچ ا وے دیٹ ایچ ویلو آف ایکس ڈیٹرمنس ایگزیکٹلی ون ویلو آف وائی، دین وی سے دیٹ وائی از ا فنکشن آف ایکس. اگر اس طرح سے ہو y از اے فنکشن آف ایکس، یعنی y کی ویلیو x پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور x کی جتنی ویلیوز ہوں گی y کی اتنی ویلیوز نکلیں گی. سوئس میتھمیٹیشین تھا ایک ایولر، اس نے سب سے پہلے یہ جو ہم نے لکھا y از اے فنکشن آف ایکس، یہ میتھڈ اس میتھمیٹیشین نے انٹروڈیوس کروایا. اور اس کو ہم کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں، y is equal to f of x. یہ جو y is equal to f of x ہم نے لکھا،
اس میں ایکس کیا ہے, وائی کیا ہے اور ایف کیا ہے. ایف تو اس میں سمپلی فنکشن ہوتا ہے کوئی بھی, اور جو ایکس ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے آف ایف, اور وائی کیا ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے آف ایف. تو وائی, ایکس اور ایف ہم نے دیکھ لیا. یہ ایف فنکشن ہے, ایکس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور وائی ڈیپینڈنٹ, یعنی وائی کی ویلیو ایکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایکس کی ہم جو ویلیو رکھیں گے اس کے اکارڈنگلی وائی کی ویلیو آ جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آتا ہے گرافس آف الجبرک فنکشنز. یعنی اگر ہمارے پاس الجبرک فنکشنز ہوں اور ان کے ہم گراف ڈرا کریں تو ان کی شیپس کچھ اس طرح سے ہوں گی. اب ہم نے اس میں چیک کیا کرنا ہے کہ کون سا گراف فنکشن ہے اور کون سا گراف فنکشن نہیں ہے. تو وہ ہم کس طرح سے چیک کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ 4 گراف ہیں اور ان میں یہ ایکس ایکسس ہے, یہ وائی ایکسس ہے, اور یہ گراف ہے کسی بھی الجبرک فنکشن کا. اب ہم نے چیک کرنا ہے یہ فنکشن ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ہم ایک پرپینڈیکولر لائن اگر کسی پوائنٹ پہ ڈرا کریں, لیٹ سپوز ہم نے یہاں ڈرا کر لی, یہ پرپینڈیکولر لائن جو تھی یہ اس گراف کو صرف ایک پوائنٹ پر کٹ کرتی ہے. تو جب ایک پوائنٹ پر کٹ کرے ایسا گراف فنکشن ہوگا, اور اگر یہ ایک سے زیادہ پوائنٹ پر کٹ کرتی تو یہ فنکشن نہیں ہونا تھا. اسی طرح ہم دوسرا گراف کنسیڈر کر لیتے ہیں. یہ گراف ہے. اب اگر ہم اس کے اوپر اس طرح سے ایک لائن ڈرا کریں, لیٹ سپوز یہ لائن ہے اور یہ لائن بھی اس گراف کو ایک پوائنٹ پر کٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک فنکشن ہے. تھرڈ فگر ہم دیکھ لیتے ہیں. اس گراف میں کیا ہے, یہ سرکل ہے. اگر ہم ایک اسٹریٹ لائن اس طرح سے ڈرا کریں, وہ ہم کہیں بھی ڈرا کر سکتے ہیں, ادھر بھی کر سکتے ہیں اور ادھر بھی. ہم نے یہاں پر ڈرا کی. اب غور کریں, یہ اس گراف کو ایک تو یہاں پر کٹ کر رہی ہے اور دوسرا اس پوائنٹ پر بھی کٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک سے زیادہ پوائنٹ ہو گئے. اگر ایک سے زیادہ پوائنٹ ہوں تو یہ فنکشن نہیں ہے. اسی طرح چوتھی فگر, اس میں کیا ہے, اگر ہم مثال کے طور پہ اس کی لائن یہاں ڈرا کر لیں. اب غور کریں, یہ لائن بھی اس گراف کو 1 2 3 پوائنٹس پر کٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہے, فنکشن نہیں ہے. تو گراف کو فنکشن چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے, ایک پرپینڈیکولر لائن ہم ڈرا کریں گے. اگر ایک پوائنٹ پر کٹ کرے گی تو وہ فنکشن ہوگا, اگر ایک سے زیادہ پر کٹ کرے گی تو فنکشن نہیں ہوگا. اب نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹائپس آف فنکشنز. سب سے پہلا جو اس میں ٹائپ آتی ہے وہ ہے الجبرک فنکشنز, اور الجبرک فنکشنز کی بھی آگے کچھ ٹائپس ہیں, ان کو ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو الجبرک فنکشنز کی ڈیفینیشن ہے, الجبرک فنکشنز آر دوز فنکشنز وچ آر ڈیفائنڈ بائی الجبرک ایکسپریشنز. یعنی جب بھی کوئی فنکشن الجبرک ایکسپریشن سے ڈیفائن کریں گے تو وہ فنکشن الجبرک فنکشن کہلائے گا. اور اس کے آگے سے فردر ٹائپس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے الجبرک فنکشن میں آتا ہے پولینومیل فنکشن, اور پولینومیل فنکشن کی ڈیفینیشن ہے a function p of the form p of x is equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus so on plus a2 x square plus a1 x plus a0. اب غور کریں, a کی بیس میں جو n نمبر لکھا ہوا ہے وہی x کی پاور ہے. تو یہ n, یہ بھی n, اسی طرح یہ n minus 1, یہ n minus 1, اور لاسٹ میں یہ 1 1 اور یہ 0 ہے. تو x کی پاور 0 بھی تھی لیکن اس کا مطلب 1 ہوتا ہے, اس لیے ہم نے وہ لکھا نہیں. فار آل x ویئر دا کوفیشینٹ an minus 1 a2 a1 a0 آر ریئل نمبرز اینڈ ایکسپوننٹس آر نان نیگیٹو انٹیجرز از کالڈ پولینومیل فنکشن. یعنی اس نے کہا کہ یہ جو an minus 1 یہ سارے ریئل نمبرز ہیں اس ایکسپریشن میں, اور یہ جو n ہے یعنی یہ جو پاور ہے یہ ساری پاور نان نیگیٹو ہے, یعنی اس کی ویلیو پازیٹیو ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں پولینومیل. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس پولینومیل کی ہم ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیں تو p of x ہم اس کو اس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. لیٹ سپوز 2x4 پلس 3x کیوب پلس 5x اسکوئر پلس x. تو یہ کیا ہے, ایک پولینومیل, یعنی یہاں پر ریئل نمبر ہے اور اس کی کچھ پاور آ جاتی ہے. تو یہ پولینومیل کے لیے ایکسپریشن ہے. اس کی سیکنڈ ٹائپ آتی ہے لینئر فنکشن. اف دا ڈگری آف اے پولینومیل فنکشن از 1 دین اٹ از کالڈ اے لینئر فنکشن. اس کی اگر ہم ایگزامپل کنسیڈر کر لیں تو ایسا فنکشن جس کی پاور 1 ہو, 2x پلس 1. اب غور کریں کہ x کی میکسیمم پاور یہاں کیا ہے 1, اور یہاں اس کے ساتھ بھی x ہے لیکن اس کی پاور 0 ہے, تو میکسیمم پاور 1 ہے. اگر یہ پاور 1 ہو تو ایسے فنکشن کو ہم لینئر فنکشن کہتے ہیں. تھرڈ فنکشن آتا ہے آئیڈینٹی فنکشن, اور اس کی بھی ڈیفینیشن فار اینی سیٹ x a فنکشن I فرام x ٹو x
of the form I of x is equal to small x for all x belongs to capital X is called an identity function. یعنی یہ جو x ہے اگر اس x کی جو ویلیو ہے وہ بلونگ کرے کیپٹل X سے, اور کیپٹل X ہم نے پہلے بات کر لی کہ وہ ڈیفائنڈ ہے اور وہ سیٹ ہے, مین سیٹ ہے, تو اگر اس طرح کی کنڈیشن آ جائے یعنی I of x is equal to x آ جائے, یعنی x کی ہم جو ویلیو رکھیں گے وہ یہاں آ جائے گی, تو ایسے فنکشن کو ہم آئیڈینٹی فنکشن کہتے ہیں. فورتھ اس کی ٹائپ ہے کانسٹینٹ فنکشن, اور اس کی ڈیفینیشن ہے لیٹ کیپٹل X اینڈ کیپٹل Y بی سیٹس آف ریئل نمبرز. ا فنکشن C from X to Y defined by C of X is equal to A for all X belongs to capital X, A belongs to Y and fixed. یعنی اگر کوئی فنکشن اس طرح سے ہو C of X is equal to اس کی ویلیو آتی ہو 2. غور کریں یہ ویلیو 2 ایک تو فکس ہے اور کانسٹینٹ نمبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن کیا ہے, کانسٹینٹ, کیونکہ اس کی A کی ویلیو ہے اور وہ فکس ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ویلیو نہیں آ سکتی, تو ایسے فنکشن کو کانسٹینٹ فنکشن کہتے ہیں. اور ایک ففتھ ٹائپ ہے, لاسٹ ٹائپ الجبرک فنکشنز کی, وہ ہے ریشنل فنکشن. اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. ا فنکشن R of X of the form Px divided by Qx where both Px and Qx are polynomial functions and Q of X is not equal to 0 is called a rational function. اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں R of X کے ساتھ, اور لکھنے کا سٹائل یہ ہے P of X divided by Q of X. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ Q of X کی ویلیو کبھی بھی 0 کے برابر نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم ایک ایکسپریشن لے لیتے ہیں, یہ ہے 3x minus 1 divided by 2x plus 1. تو اب غور کریں یہ بھی P of X ایک پولینومیل ہے اور یہ Q of X یہ دوسرا پولینومیل ہے. اگر اس فارم میں فنکشن لکھا جائے تو اس کو ہم ریشنل فنکشن کہتے ہیں.